بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے اہم اور لرزہ خیز باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر یقیناً آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا، اور ہمیں اس بات کا سچا احساس ہوگا ہم کس قدر غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ماؤں اور بہنوں، کیا آپ یہ حقیقت جانتی ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گی؟ یہ سن کر آپ کو شدید حیرانی تعجب ہو رہا ہوگا، مگر یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں دن بھر بھوک پیاس کی شدت تو برداشت کرے گی، نمازیں بھی پابندی سے پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کرے گی، مگر ان کے کچھ برے اعمال انہیں جنت کے مقدس دروازوں سے دور کر دے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آخر وہ کون سی بد نصیب عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور تمام تر عبادات کو ضائع برباد کر دیتے ہیں، اس اصلاحی ویڈیو کو اول تا آخر ضرور دیکھیں، کیونکہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، کچھ لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ آج میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزے رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ میرے محترم بہنوں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر بے حد حیران ہو رہی ہوگی، مگر یہ اٹل حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری بھی کریں گے، باقاعدگی سے روزہ رکھیں گے اور افطاری بھی کریں گے، مگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ سارا دن بھوک پیاس کی تکلیف کو تو ہنسی خوشی برداشت کریں گے، مگر ان کے غلط اعمال ان کے لیے جنت کے عالیشان دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ بدقسمت عورتیں ہوں گے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بظاہر عبادت تو کریں گے، مگر وہ یہ 5 خطرناک گناہ بہت شوق ڈھاٹائی کرتی ہوں گے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں آخر وہ کون سے 5 بڑے گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گے۔ یہ واقعی بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن جب قیامت کے ہولناک دن حساب کتاب کا وقت ہوگا، ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے صرف گناہوں کا بوجھ وزن زیادہ ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سوچیں وہ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی برا اعمال کے قیدی بن کر رہ جائیں گے، جو دن بھر بھوک اور پیاسی سے رہیں گے مگر پھر بھی اللہ کی وسیع رحمت سے محروم ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ زندگی میں کچھ ایسے سنگین گناہ کرتی ہے جو ان کی تمام نیکیوں کو ایسا جلا کر راکھ کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ عورتیں ہوں گے جو رمضان میں دکھاوے کی عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی تلاوت کریں گے، مگر پھر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے گھڑے میں گر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی نماز سچی نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق عادت سے کرتی ہے۔ میں اب آپ کو تفصیلاً بتانے والا ہوں آخر وہ کون سی تباہ کن گناہ ہے جو آپ کی محنت سے پڑھی گئی ہے۔ نماز، آپ کی گرویہ ورزی والی دعائیں، آپ کے روزے، سب ضائع عکارت کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ نمبر 1، بد اخلاقی عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو دوسرے انسانوں سے بدتمیزی تکبر سے پیش آتی ہے، اپنی تیز زبان سے کسی کا دل دکھاتی ہے، کسی کو ذہنی تکلیف دیتی ہے اور کبھی بھی نرم شائستہ لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی بنیادی وجہ ہے ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا،
بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق برتاؤ سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اہم روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو دن بھر نفلی روزے رکھتی تھی اور تمام رات نفل عبادت میں گزارتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی برائی تھی۔ وہ اپنے زبان کے غلط استعمال سے اپنے پڑوسیوں کو سخت تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر فرمایا، وہ عورت جہنم کے آگ میں جائے گی۔ یہ سخت بات سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی دنگ اور حیران رہ گئے۔ کیوں وہ عورت بظاہر بہت بڑی عبادت گزار تھی، مگر اس کے بد اخلاقی رویے زبان کے درازی سے اس کی زندگی بھر کے تمام نیکیاں مٹی میں ملا کر برباد کر دی۔ اس سچے واقعے سے ہمیں عظیم سبق ملتا ہے۔ صرف ماتھے پر سجدے کے نشان عبادت کافی نہیں، بلکہ اچھا اخلاق، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، لوگوں سے بدتمیزی کرے یا دوسروں کو بھی کسی بھی طریقے سے تکلیف دے تو اس کے روزے اور تمام عبادت بالکل بیکار رائے گاہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی، بات بات پر ان کی نافرمانی کرتی، ان کے شرعی حقوق کو کبھی خوش دلی سے پورا نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تنبیہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو نہ نماز قبول کرتی ہیں اور نہ ہی روزہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے دل سے راضی نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب معراج میں جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے مشاہدہ کیا، اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ اکرام نے بڑی حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش واقع ہوئی ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بھرپور احسان بھلائی کرتی رہو اور کبھی اتفاق سے کوئی ایک بات اس کی مرضی یا مزاج کے خلاف کہہ دو تو احسان فراموش کرتے ہوئے فوراً کہتی ہے، تم نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی بھلائی یا اچھا کام کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سختی سے سکھاتی ہے، شوہر کی نعمت، اس کی محنت کو کبھی معمولی نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ شکر ادا کریں۔ زندگی کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری سے گریز کریں، کیونکہ ناشکری کی بری عادت آخرت میں بہت بڑے نقصان خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار، صابر، شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ فیشن پرست عورت۔ یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کے اندھے دوڑ میں شرعی حدود کو پامال کرتی ہے، اپنے بھائی سنگار سے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک بار کا عبرتناک ذکر ہے، ایک عورت جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت مالدار تھی، وہ ہمیشہ انتہائی قیمتی باریک لباس پہنتی تھی، جدید ترین فیشن کرتی، بے پردہ ہو کر بازاروں میں گشت کرتی رہتی۔ جب بھی کوئی نیک بندہ اسے پردے کی شرعی نصیحت کرتا تو تمسخر اڑاتی ہوئی کہتی، یہ پردہ تو پرانی زمانے کی قیاس نوی باتیں ہیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بے پردہ بالکل ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی بڑی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے نکلی جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا تھا، تیز خوشبو لگا کر نکلی تھی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی، ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر مار دی، وہ اسی موقع پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے نازک جسم پر جو قیمتی کپڑے تھے وہ خون مٹی سے لت پت ہو کر خراب ہو چکے تھے۔ وہی فیشن جو اس کے لیے دنیا میں عزت فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا، اب اس کی بے بسی عبرت کی سب سے بڑی نشانی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر سکھاتا ہے، دنیا کی عارضی چمک دمک بالکل فانی ہے، اللہ کی حکمات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ دردناک برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام ماؤں بہنوں کو پردے کی حقیقی اہمیت اور عظمت سمجھنے اور موت سے پہلے آخرت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ بدبخت عورتیں جو اپنے والدین کی ذرہ برابر عزت نہیں کرتی،
ان کے جائز حکم کو ہمیشہ نظر انداز کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان بھلائی کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے بیزاری سے اف تک نہ کہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت کا یہ عبرتناک انجام سنیں۔ ایک عورت اپنے شوہر، پیارے بچوں کے ساتھ بظاہر ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے کردار میں ایک بہت بڑی سنگین خامی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے والدین کی سخت نافرمان تھی۔ جب بھی اس کے ضعیف ماں باپ اسے کسی بات کی محبت سے نصیحت کرتے تو وہ آگے سے بدتمیزی جواب دیتی، غرور سے کہتی اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے اپنی ایک الگ زندگی ہے، مجھے اب آپ کی کسی پرانی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں بڑی امید لے کر اس کے گھر ملنے آئی، مگر اس بدبخت بیٹی نے دروازے پر ہی ماں کو ٹوک دیا اور کہا اب بار بار میرے گھر کیوں آ جاتی ہے؟ مہربانی کر کے مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ مت کیا کریں۔ بیچاری ماں آنکھوں میں آنسو بہتی ہوئی خاموشی سے واپس چلے گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ کی پکڑ آئی۔ اس عورت کے اپنے ذاتی حالات بہت بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹپ ہو گیا، اس کے اپنے بچے نافرمان ہو گئے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، بے سکونی رہنے لگی۔ جب اس نے پریشان ہو کر ایک جدید عالم دین سے مشورہ کیا تو انہوں نے صاف کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً جا کر اپنی ماں کی پیروؤں میں گر کر معافی مانگی۔ جب وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہوا اس کی ماں تو دکھ بھرے دل کے ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی دھاڑے مار کر روئے، معافی مانگنا چاہے، مگر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سچا واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر سکھاتا ہے والدین کی نافرمانی ان کا دل دکھانے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں باپ کی حقیقی عزت جی جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ گناہ گار عورتیں جو ہر وقت دوسروں کی برائی کرتی رہتی ہیں، لوگوں کی عیب تلاش کرنا ان کا مشغلہ ہے، اور وہ غیبت چغلی میں مصروف رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں، تمہیں یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ ایک عورت کو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے، ان کے چھپے ہوئے عیب تلاش کرنے، ادھر کے بعد ادھر کرنے یعنی چغلی کھانے کی گندی عادت تھی۔ اور جب بھی کسی محفل یا سہیلیوں میں بیٹھی تو لازمی کسی نہ کسی برائی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی۔ کبھی وہ کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کے غربت کمیوں میں ہنستی، کبھی کسی کی خفیہ خاندانی باتیں لوگوں میں اچھالتی تھی۔ تمام لوگ اس عادت سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی بھی اس کے منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ بازار سودا لینے گئی تو وہاں اسے ایک پرانی جانے والی سمجھدار عورت ملی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگی تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کی شوہر کی نوکری چلے گئی، فلاں کا بستا ہوا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ سمجھدار عورت کہنے لگی اے میری بہن، تم دوسروں کی برائی تو ٹوٹلے میں اتنی زیادہ مصروف ہو، کیا تم نے کبھی اپنے آخرت، اپنے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ یہ سن کر عورت غصے میں وہاں سے چل دی، مگر ٹھیک چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک عجیب مناظر سب کے سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بہت بڑے مالی نقصان میں پڑ گیا، گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے جن لوگوں کی وہ برائیاں کیا کرتی تھی، اب وہی لوگ اس کی حالت پر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے رو کر ایک عالم سے پوچھا یہ سب اچانک میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے نصیحت کی جو دوسروں کی عزت سرعام اچھالتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن اس کی اپنی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ سچے دل سے توبہ طائب تو ہوئی، مگر اس کی زندگی سکون میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے دوبارہ سدھارنے میں بہت دیر ہو گئی۔ یہ سبق آموز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے دوسروں کی برائی خامیاں بیان کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے عیب دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت، چغلی
جیسے مہلک بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان کی اس بابرکت مقدس مہینے میں خاص طور پر ان 5 گناہوں سے بچو جو بدقسمتی سے کچھ عورتیں نادانی میں بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ ابھی وقت ہے، رمضان کی بھرپور تیاری کرو، اپنے اعمال اخلاق کو درست کرو، اپنے دل سے دوسروں کے لیے بغض، حسد، کینہ، دشمنی جیسے تمام غلاظتیں نکال دو۔ اللہ سے پکی سچی توبہ نصوح کرو، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے سیاہ دلوں کو ہدایت، ایمان کی روشنی سے منور کریں، اور ہمیں رمضان کی برکتوں، رحمتوں سے کبھی محروم نہ کریں۔ ناظرین، ثواب کی نیت سے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔